کیا غم ہو پھر جینے کا ہے جب یہ نسخہ، یہ روز و شب میرا پڑھنا تسبیحات حضرت زہرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ایام فاطمیہ، ایام سوگواریے، صدیقہ طاہرہ، وجہ تخلیق کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم عزیزان من ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 22 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم رب کو پہچان لو، رب کو اپنے ارد گرد ڈھونڈ لو، تمہیں نظر آئے گا۔ پھر خدا وہ سائنس، وہ نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو جس رب نے خلق کیا ہے، تم زمین کی عظمت کو، تم آسمان کی گستردگی کو، اور اس کے بعد فرماتے واختلافی السنتکم، مختلف قبائل میں، مختلف زبانوں کے ساتھ جو تم دنیا میں انسانوں کو دیکھتے ہو، اور مختلف رنگت میں کالے گورے تم دیکھتے ہو، ان فی ذالک، ان تمام تر حقائق میں، ان تمام تر آیتوں میں، ان تمام تر چیزوں میں پروردگار عالم کو پہچاننے کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں کہ مختلف قبائل، مختلف کاسٹ، مختلف اقوام اور مختلف لینگویج جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسرے مقام پر خدا فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم یعقلون۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 12 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا نے مسخر کیا رات کو، خدا نے مسخر کیا دن کو، خدا نے بنایا سورج کو، خدا نے بنا لی چاند کو، خدا نے تاروں کو، اور پھر عظمت کہکشاں کی طرف پروردگار عالم ارشاد فرما رہے، اور اس کے بعد فرماتے ان فی ذالک لآیات للقوم یعقلون، سوچنے والوں کے لیے ان تمام تر چیزوں کی عظمت میں خالق کائنات کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ ایام فاطمیہ ہے۔ آج اس عظیم المرتبت نشانی کی طرف، خدا کی نشانی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی۔ عزیزان من، اس پوائنٹ کو آج کے بعد اپنے دل پہ لکھ کے رکھیے گا، اپنے وجود کا حصہ بنائیے گا، اور ایک پل کے لیے جناب فاطمہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اس لیے کہ یاد زہرا یاد خدا ہے۔ رضا زہرا رضا پروردگار عالم ہے۔ یہ جو زمین میں عظمت ہے، یہ جو آسمان کی عظمتیں ہیں، یہ جو کہکشاں میں خدا کی نشانیاں ہیں، یہ تمام تر وہ نشانیاں ہیں جو مجھے، آپ کو ایک خالق کے ہونے کی طرف لے جاتا ہے، جو مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، مگر یہ کہ ایک خالق مدبر نے ان تمام چیزوں کو وجود میں لایا۔ 4 فصلیں ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، دن ہے، رات ہے، کبھی اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ وجود خدا کے لیے بہترین ایک نشانیاں ہیں یہ سب جو خدا نے قرآن میں، جیسے میں نے کچھ آیات کی تلاوت کی، مگر عزیزان من کچھ نشانیاں، کچھ سائنس ایسے ہیں جن کا ظرف اس قدر بلند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو وہ دنیا میں جلوہ گر کرتے ہیں۔ یعنی خدا کے وجود پر ایمان لانے کے بعد خدا کی کوالٹیز، خدا کی صفات کمالیہ، خدا کی صفات جمالیہ کو یہ نشانیاں اپنے ظرف کے اندر دنیا کو دکھا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر آج
میں چاہوں گی ان نشانیوں کی طرف اشارہ کروں جو صرف عالم کائنات میں، اس پوری دنیا میں آپ کو خالق کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ خالق کی خصوصیات اور خالق کے صفات اور خالق کے اوصاف کو آپ کے سامنے جلوہ نما کر دیتے ہیں، کہ جن کو قرآن کریم میں اور روایات میں آیت اللہ العظمی اور حجت اللہ الکبریٰ جنہیں کہا جاتا ہے۔ کون ہے یہ آیت اللہ العظمی و حجت الکبریٰ؟ کون ہے؟ ان نشانیوں میں دو عظیم نشانیاں ہیں، حجت الکبریٰ اور آیت العظمی، ایک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ایک امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ آیت اللہ العظمی اور حجت الکبریٰ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ان زوجین کے، ان دونوں کے، ان عظیم ہستیوں کی حیات کا اگر مطالعہ کرے، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کرے اور ان دو حجت اللہ پر، حجت اللہ الکبریٰ پر اور آیت اللہ العظمی پر ایمان لائے، ان کے اخلاق کو آپ اپنا لیں، ان آیت اللہ العظمی کی روش کو آپ پڑھ لیں، ان کی دعاؤں کو آپ سمجھ لیں اور ان کی روایات کو آپ پڑھیں اور ان دونوں کی شخصیت میں اگر دقت کرے، خدا کو خدا کے اوصاف کے ساتھ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے علی کو خدا کا مقام دیا۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ اس علی کا جس نے فرمایا کہ بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را، کہ اگر کسی نے خدا کو پہچاننا ہے آؤ علی کو پہچان لو اور علی کے آئینے میں خدا کو دیکھ لو، تمہیں توحید کا بہترین جلوہ علی مرتضیٰ دکھا دے گا۔ آیت اللہ العظمی ہے علی مرتضیٰ، حجت الکبریٰ ہے فاطمۃ الزہرا۔ عزیزان من، یاد رکھیے گا یہ مقام ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور ایام فاطمیہ میں ان آیت اللہ العظمی اور حجت اللہ الکبریٰ کے ذریعے ہم نے توحید کو اپنے اندر پرورش دینی ہے، ہم نے زہد زہرا کو، ہم نے عبادت زہرا کو، ہم نے اخلاق خدائی زہرا کو اپنے اندر اس طرح پروان چڑھانا ہے جیسے مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی نے فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ، خدا کی طاعت میں بہترین یار و یاور میرے لیے جناب زہرا ثابت ہوئی۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ نور ابنتی فاطمہ نور اللہ و ابنتی فاطمہ افضل من السماوات والارض، میری بیٹی فاطمہ کا نور نور خدا ہے، اور زمین اور آسمان میں بہترین اور کامل ترین مخلوقات میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ یہ ہے مقام فاطمہ۔ سو یاد رکھیے گا دنیا میں جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں آپ کو وجود خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر دنیا میں دو نشانیاں ایسی ہے جو آپ کو خدا کی صفات، خدا کے کمال اور خدا کی رحمانیت، خدا کی قدرت اور خدا کی عظمت کا جلوہ بن کر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ وہ آیت اللہ العظمی علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، وہ حجت الکبریٰ علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کیا خوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ لکان الفاطمہ لکلہ اعظم، یعنی اگر کسی شخص میں تمام تر خوبیوں کو، تمام تر نیکیوں کو ایک جگہ سمیٹ کر
دیکھنا چاہو، جیسے فار ایگزامپل اسٹیچو، یا آپ سمپل کہیے گا کہ تمام تر نیکیوں کا مرکز اور چشمہ دنیا میں ایک شخص میں اگر دیکھنا چاہو، رسول اکرم فرماتے لکان فاطمہ لکلہ اعظم، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہترین اس حوالے سے مرکز، محور، جسے تندیس کہا جاتا ہے، سمبل ہے وہ تمام تر نیکیوں اور خوبیوں کا، جس میں آپ کو پروردگار عالم کی اوصاف کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ خدایا ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت، ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بصیرت، ہمیں فاطمہ شناسی کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے اشکوں کو، ہماری عزاداری کو ان ایام میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ کائنات کی سب سے زیادہ مظلوم ترین بیٹیاں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کی وجہ سے، کہ ایک نبی کی بیٹی امت سے حق مانگتی رہی، حق نہ ملا، اور ایک علی کی بیٹی زینب امت سے چادر مانگتی رہی اور چادر نہ ملا، اور ایک حسین کی مظلومہ بیٹی سکینہ امت سے پانی مانگتی رہی اور پانی نہ ملا۔ اس بی بی پر روتے ہوئے ایام فاطمیہ میں عہد کر لیجئے گا کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوے کامل بطول، ہمارے لیے اسوے کامل ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو آپ کو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔